اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل، خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 23ویں آیت تلاوت کی. آج اس آیت کے ضمن میں کچھ ہم بات کریں گے، کیونکہ خطاب جو ہوتا ہے، جو جمعہ کا درس ہوتا ہے، اس میں جو معاشرے میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. کل میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا تو وہاں پر ایک خاتون نے ایک دم اپنی زبان سے ایسی ناشائستہ باتیں بتائی کسی دوسری خاتون کے بارے میں. اس نے سمجھو شریعت میں اس کو تہمت کہا جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی مرد ہو یا عورت ہو کسی دوسری مرد یا عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا یہ حرام مقام ہے اور گناہ کبیرہ میں. میں نے اکثر دیکھا ہے، خاص کر ہماری ماں بہنیں جب یہ 3 4 5 بیٹھتی ہیں تو پھر ان کی باتوں کے کیا کہنے. پھر جہاں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر وہ ڈسکس ہوتا ہے، وہ باتیں کرتی ہیں. اللہ معاف کرے. یا تہمت لگتی ہے یا چگلی ہوتی ہے یا کسی کی برائی کرنا، بس یہی کام. اور اللہ بچائے آپ مردوں کو بھی یہ لت لگ گئی. تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ نور کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ مومن عورتوں پر، غافل عورتوں پر
تہمت لگاتی ہیں بدکاری کی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ دوسری چیز ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، یعنی جہنم میں ان کو عذاب کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے الکبائر میں، کبیرہ گناہوں کی فہرست میں یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو دنیا میں بھی سزا ہے، لعنت ہے، اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور تیسری سزا کیا ہے؟ جہنم میں اس کو آگ سے عذاب کیا جائے گا، سخت عذاب، چونکا دینے والا عذاب، دردناک عذاب۔ اب جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا، اس کو آسان سمجھ جاتا ہے، ایک زبان سے بول دیا، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جس کی طرف میں اس مسئلے کو اچھی طرح سے جہاں تک میں نے سمجھا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آدمی جا رہا ہے یا کوئی عورت جا رہی، اب اس نے کسی دوسری عورت کو بری حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی سنی سنائی پر اگر ہے وہ تو بہت بری چیز ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ خاتون برائی میں ملوث ہے، اور دیکھی اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا اس کو۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا تو آپ وقت کے قاضی کے پاس اگر جاتے ہو اس کا گناہ ثابت کرانے کے لیے تو 4 گواہ ساتھ لے کر آنا۔ یاد رکھنا، آج میں ایک ایسا مسئلہ سنانے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ ہمیں کام آئے گا، بہت فائدہ ہوگا، بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اب اس نے دیکھا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، اب اس نے دیکھا کہ یہ برائی میں ملوث ہے، یہ خاتون ہے، مرد ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو 4 گواہ لانے ہیں، 4 شہادت، 4 گواہ۔ اگر کہیں قتل کا کیس ہے وہاں پر شریعت نے کہا 2 گواہ کافی، 2 گواہ کافی، لیکن یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اس میں 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ ملیں گے نہیں۔ اب اگر یہ عورت اس عورت کو تہمت لگاتی ہے، دیکھا اس نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں دیکھی غلط تو نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کو شریعت کہتی ہے کہ 3 اور لے کر آ، 4 گواہ پورے پا کر، اس کے بعد اس جوڑے کو جو غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی۔ اگر تو 4 گواہ نہیں لا سکتی تو پھر اس کی سزا جو ہے بدل جاتی ہے، اس کی سزا بدل جاتی ہے۔ اس تہمت لگانے والی خاتون کو شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر اس نے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا پھر اعلان کیا یا تو 4 گواہ لائے تو بچ جائے گا، اگر نہیں تو
تو پھر حد قذف اس کو 80 کوڑے مارے گئے. اب دیکھو کتنا حساس معاملہ ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، تم مجھے اس زبان کی ضمانت دے دو، اس کو کنٹرول میں رکھو. اس زبان یہ بہت نرم ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں. جب یہ چل جاتی ہے کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا آدمی، ایسا کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن اگر کسی خاتون نے یا کسی مرد نے کسی دوسرے کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں، تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں. اگر 4 نہیں لا سکتا تو پھر حد قذف کے لیے تیار رہے. وہ حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. اس خاتون کو مارے جائیں گے، اس مرد کو مارے جائیں گے جو مومن غافل عورت کو تہمت لگاتے ہیں. یہ ہو گیا وہ مسئلہ. اگر اس نے دیکھا ہے، اگر جھوٹی لگائے تو یہ کتنا بڑا گناہ. کیا آسان سمجھ لیا ہم نے کسی پر تہمت لگانا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے گھر کو برباد کرنا، کسی کی گرستی کو تباہ کرنا، کسی کے کریکٹر پر انگلی اٹھانا، یہ آسان بات نہیں. اب شریعت نے کیوں یہ رکھا؟ اگر دنیا میں تو نے کسی کا پردہ کیا تو اللہ رب العالمین تجھے آخرت میں پردہ کرے گا. چھپا لے. کوئنٹلوں کی حساب سے راشن کھا کر پیٹ میں چھپا لیتا ہے، کیا یہ بات تجھے ہضم نہیں ہوگی؟ اس لیے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ ایک دم دوسروں تک مت پہنچاؤ. پہلے دیکھ لو، اگر اچھی بات ہے تو پہنچاؤ، اگر بری بات ہے تو پردہ کر لو. اپنی جگہ اس کو کہو. اگر ان کو غلطی کرنے والے جوڑے کو اپنی جگہ کہو، یا تو 4 گواہ لے آؤ. اگر 4 گواہ نہیں پھر حد قذف کے لیے تیار رہو، سزا لگے گی، 80 کوڑے پڑیں گے. یہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی حد قذف کیا ہے، اس کی سزا 80 کوڑے. کس کی؟ جو اپنی آنکھوں سے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہا لیکن گواہ وہ 4 نہیں لا سکتا. لائے گا کہاں سے؟ یہ اتنا بدترین کام ہے، کہاں سے لائے گا گواہ؟ یہ تو اچانک دیکھا جاتا. وہ ایسے کام جو ہیں وہ اعلان کر کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ ذلت والا کام جو، اور تہمت لگانا آسان بات نہیں. اب ایک مسئلہ یہاں سے اور پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بھی ایک مسئلہ ایک بار ایسا آیا. ایک گھر والے نے اپنی بیوی کو دیکھا غلط کرتے ہوئے، دیکھ لیا. قربان جاؤں اس شریعت پر اور اس شریعت کے بھیجنے والے پر اور اس شریعت کو لے آنے والے پر اور ہمیں سمجھانے والے پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے الگ قانون ہے. اگر اپنی گھر والی کو ایک گھر والا دیکھتا، اگر اس نے دیکھ لیا، وہ تھوڑے ایڈورٹائز کرے گا 4 گواہ لے کر آئے گا، کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے قانون جو ہے اس کے لیے الگ سزا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، دیکھا ہے، لیکن تیرے دیکھنے پر شریعت سزا اس کو نہیں سنائے گی. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قانون رکھا کہ یہ مرد 4 بار قسم کھا لے، اللہ کی قسم کھا لے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں قسم جب یہ کھائے گا
یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا اللہ مجھ پر لعنت نازل کرے. ہو گئے نا مرد کی طرف سے، وہ بری ہو گیا. اب اس کے بعد عورت قسم کھائے گی، وہ بھی 4 قسمیں اللہ کی کھائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گی اللہ مجھ پر لعنت نازل کرے، غضب نازل کرے اگر میں نے ایسا کام کیا. تو پھر ان کو طلاق کرانے کی یا خلا کرانے کی ضرورت وہ خود بخود الگ ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے جو شریعت بھیجی یہ فطرت کے عین مطابق، کہیں بھی یہ فطرت کے خلاف نہیں. تو اس لیے اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. جو دیکھ لیا آگے پہنچا دیا، جو دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جو سنتا ہے دیکھتا ہے بول آگے پہنچا دیتا، بولتا ہے، تحقیق ہی نہیں کرتا. کیونکہ جب سچائی سامنے آ جائے پھر ندامت ہو جاتی ہے، پھر پشیمانی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا میں تمہیں 5-7 ایسے گناہ نہ بتاؤں جو ہلاک کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں؟ تو صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ تو حریص تھے، وہ پوچھتے تھے. تو اس میں کیا تھا؟ پہلا گناہ ہے کالا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پرورش کی، اور پھر یہ سجدہ کسی اور کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عالم دین نے کہا اگر ایک آدمی کی گھر والی بازار گئی ہے، واپس آئی شام کو، گھر والے کو بولتی ہے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ خوبصورت ہو، لیکن آج میں نے ایک لڑکا جو دیکھا بازار میں بہت خوبصورت تھا. کیا کرے گا؟ ڈنڈا اٹھا کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا. بیوی تو میری اور تعریف کسی اور کی کر رہی ہے. ارے تو انسان ہے، جس نے تجھے بنایا خالق، وہ تیرا خالق ہے، تو مخلوق ہے. جب تیری غیرت گوارا نہیں کرتی بیوی تیری ہے اور کسی اور کی تعریف کرے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھے بنانے والا ہوں، میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، اور پیشانی کسی اور کے سامنے، دعائیں کسی اور کے سامنے، نظر و نیاز کسی اور کے سامنے، یہ کیسے اللہ گوارا کرے گا؟ اسی لیے شرک جو ہے یہ گناہ، یہ معاف نہیں ہے، اس کی کوئی معاف نہیں. اگر کسی آدمی نے کبھی زندگی میں کہیں گناہ کیا، شراب پی لی، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سزا دے، لیکن سزا دے کر پھر جنت میں ڈال دے. لیکن شرک کرنے والا اگر شرک کرتا کرتا مر گیا، یہ قیامت کی صبح تک یہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکلے گا، ابدا جہنم میں رہے گا. ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور شرک کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں صرف توحید سکھایا. آپ دیکھتے ہیں جو بھی مولوی صاحب ممبر پر چڑھے گا توحید کی بات ضرور کرے گا، کیونکہ اس سے ہر وقت دن میں 5 بار 50 بار 100 بار خبردار کرنا چاہیے. کہیں آدمی غافل ہو گیا، شرک میں ملوث ہو گیا، بیڑا گرک ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے ہلاک کرنے والے، تباہ اور برباد کرنے والے 7 گناہ نہ بتاؤں؟ اور ان میں سے پہلا جو ہے شرک، دوسرا سحر ہے جو جس پر ہم نے 2 جمعہ اس لیے، یہ بھی حرام کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر بات نہیں ہوگا، لعنتی والا کام ہے، ذلت والا کام ہے.
اور تیسرا، کسی نفس کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا الا بالحق، ہاں اگر حق ہو، حق کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کسی نے زنا کیا ہے، اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے الا بالحق. کسی جان کو مارنا، کسی جان کو موت کے گھاٹ اتارنا، یہ شریعت میں گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بدترین سزا ہے. تیسرا، چوتھا، اکل الربا، سود کھانا، جس میں ہم سب ملوث ہیں، ملا سے لے کر سارے. سودی کاروبار ایک طریقے سے نہیں، دوسرے طریقے سے ہم ملوث، سب ملوث ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم کرے. اور پانچواں، اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ، انسان کو تباہی تک پہنچانے والا گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کو کھلاؤ، یتیم کا مت کھاؤ. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی کفالت میں کوئی یتیم لڑکی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جو مہر باقی عورتوں کا ہے اس کا بھی وہی مہر ہونا چاہیے، تب جا کر نکاح کر. ورنہ اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہو تو یہ بالکل گناہ. برابر مہر ویسا ہی ملنا چاہیے، مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو عزت ملنی چاہیے. اگر تو انصاف نہیں کر سکتا پھر کسی اور جگہ اس کا نکاح کر دے، اپنے گھر میں نہیں کرنا. بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کرو گے نہیں کرنا. اگر تیرے دل میں یہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین تیری زبان کے فیصلوں پر جزا اور سزا نہیں دیتا، وہ یہاں سے جو تیرا فیصلہ نکلے گا، تیرے دل میں کیا ہے، جو تو بات کہہ رہا ہے اس پر تو خود بھی کاربن ہے، جو دل سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کے بعد میدانی جنگ سے، جب فوجی جنگ چل رہی ہو کسی ملک کے ساتھ، اس میں سے جب فوجی بھاگے، پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اور اس کے بعد جو ساتواں گناہ ہے وہ کسی